اللہ تعالی کی طرف سے معافی کے جو سنہری مواقع ہیں ان میں سب سے بڑا موقع رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ چونکہ آج رمضان مبارک کا مہینہ ہے 1445 ہجری 2024، اللہ تعالی نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے۔ روزوں کی فرضیت بیان کر کے اللہ تعالی نے فرمایا ایام معدودات، چند دن کے تو روزے ہیں، کچھ دن تو شمار کرنے، اور ان دنوں کے اندر بھی اللہ تعالی نے مہلت دے دی۔ ہم اللہ کی اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ہمیں یہ تو نظر آ رہا کہ جی پورا مہینہ روزے، ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ باقی 11 مہینے چھٹیاں بھی تو ہیں بھائی۔ اگر مثبت سوچیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے زیادہ وقت ہمیں کھانے پینے کا دیا اور 1 مہینے کے روزے صرف فرض کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں، انہوں نے آدھی زندگی روزے رکھے، آدھی زندگی افطار کیا، اور یہ جو کام کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے بھائی۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ لوہے کا کام بڑا وزنی کام ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے آدھی زندگی روزے رکھے، تو 1 ماہ کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں جی؟ اگر مثبت سوچنا ہو تو بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، کہ آپ کا اللہ آپ سے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، آپ کا اللہ آپ سے مشکلات نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی گنتی کو پورا کرو، 29 ہو یا 30 ہو، تم نے پورے شمار کر کے لے کے آئے، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اپنے اس اللہ کی بڑائی کرو، کس لیے؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالی کے ہاں اپنے آپ کو متقی بنا کر پیش کرنا ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ اس کا فائدہ کیا؟ حکمت کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج کل جو ہماری کیفیت ہے، روزہ رکھ کے بھی ہم متقی نہیں بنتے۔ حالانکہ دیکھا جائے روزہ ایسی عبادت ہے بندے کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، ڈائریکٹ تعلق۔ چھپ کے کھا بھی سکتا ہے، لیکن دل میں کیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پل پل دل انسان کا گواہی دیتا ہے، بار بار ضمیر انسان کو دعوت دیتا ہے کہ تو نے روزہ اپنے اللہ کی محبت میں رکھا ہے۔ تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ دل میں اللہ کی محبت آ جائے، غیر کی محبت نکل جائے، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اور جب تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، بندہ پھر اپنی خواہشات پوری کرنے سے بچتا ہے۔ تو روزہ اسی چیز کی محنت ہے نا۔ خواہش آ گئی، پانی پی لو، لیکن دل کیا کہتا ہے؟ نہیں یار،
اللہ دیکھ رہا ہے. جس کی محبت میں روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اپنی خواہش کو دبا دیا، اپنے نفس کو روک لیا، قابو پا لیا. اسی کا نام تو تقوی ہے. اسی کی تو ہم محنت کر رہے ہیں. اسی محنت کے لیے اللہ تعالی نے یہ رمضان مبارک ہمیں عطا فرمایا. اب اللہ تعالی نے ہمیں جو اپنے خوف کی دعوت دی کہ تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، اس پر انعام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے انعام جنت ہے. قربان جائے اپنے رب پر، کیا زبردست انعام دیا روزہ دار کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. اور بھائی جس کا بدلہ اللہ تعالی خود ہو، کیا کہنے، کیا کہنے. یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں؟ کیونکہ روزے کی عبادت میں اللہ کا اور بندے کا خود بخود بذات خود رابطہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے. واحد یہ عبادت ہے جس کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق اور راز ہے. روزہ رکھتا ہے بندہ، کسی کا ڈر خوف نہیں، چھپ کے کھا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ، محبت اللہ کی دل میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ روزہ رکھتے خالص میرے لیے ہی ہے، کوئی کمی رہ ہی نہیں گئی، کوئی دائیں بائیں کا خیال رہ ہی نہیں گیا، تو پھر اس کا بدلہ میں خود ہوں. جس نے روزہ میرے لیے رکھا تو پھر میں حاضر ہوں اس کے لیے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، زبردست الفاظ. اور اللہ تعالی خود بندے کے لیے انعام کیسے ہے. جنت میں لوگ چلے جائیں گے، اعلان ہوگا اور کچھ چاہیے؟ یا اللہ اتنی بڑی جنت مل گئی، ابھی کچھ باقی ہے؟ نہیں نہیں، اور کچھ چاہیے تو بتاؤ. اچھا یا اللہ اس سے بڑھ کے کچھ ہے تو دو، اور بڑے محلات مل جائیں گے. ہاں جی اور کچھ چاہیے؟ پھر اعلان ہوگا. جنتی کی اچھا یا اللہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں. جنتی کہیں گے یا اللہ دے دے، عطا فرما دیجئے. پھر انسان کو جنت الفردوس کا مقام مل جائے گا. جنت کا سب سے بڑا مقام جب مل گیا پھر اعلان ہوگا ہاں جی اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گے ہاں اس سے بڑھ کے بھی ہے. جس نے روزہ میرے لیے رکھا اس کے لیے میں خود ہوں. جنت تو نہیں ہے نا، اس کے لیے جنت کافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے وفاداری نبھائی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب جنت میں کھاؤ پیو موجے کرو. کیوں؟ تم نے دنیا کے اندر اللہ کی محبت میں اپنی خواہش کو کھانے پینے سے روک کے رکھا. آج انعام لو. وہ انعام کیا ہے یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ انعام میرا دیدار ہے. دیکھو روزہ تو یہاں بھی بات نہیں ہے بھائی. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے مخلوق کا خالق کے ساتھ رابطہ مضبوط نہیں مضبوط تر ہوتا چلا ہے. جو روزے بڑھیں گے تو تعلق مضبوط ہوگا. جب روزے ختم ہوتے ہیں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں یار کاش برکتوں والا مہینہ ختم نہ ہوتا. جب آتا ہے اس وقت گناہوں کی کیفیت اتنی بڑی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں او ہو یار روزے آ گئے، اب بس یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا، بڑے پریشان ہیں. لیکن جب رمضان کا مہینہ گزارا، روزے رکھے، نیکیوں کی شوق، نیکیوں کا وزن اتنا بڑھ گیا، اتنی طلب بڑھ گئی، گناہوں کی نوسط ختم ہو گئی. اب بندہ کہتا ہے یار رمضان ختم ہی نہ ہو. یہ دل کے اوپر یہ کیسے محنت ہوئی؟ یہ محنت ہے لعلکم تتقون، کہ دل میں تقوی بیٹھ جائے.
اب بندہ کوئی رہ بھی گئی کمی کوتاہی روزہ رکھنے میں، کوئی بد کلامی ہوگی، کوئی غلط بات ہوگی، کوئی کمی کوتاہی ہوگی، بد پرہیزی ہوگی، خطا کار ہے نا انسان۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا انسان کمزور ہے، تو ہم مانتے ہیں ہم کمزور ہیں، تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک میں صدقۃ الفطر ادا کیا کرو، یہ تمہارے روزوں کی کمی کوتاہی کا کفارہ ہے۔ تو کمی کوتاہی تھوڑی بہت ہوگی، اب پیسے دے کے، فطرانہ دے کے، صدقۃ الفطر دے کے تم جناب اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لو۔ اللہ تو یہ محبت چاہتا ہے کہ کمی رہے نہ۔ ہماری طرف سے کمی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کمی نہیں۔ اب وہ صدقۃ الفطر کے بارے میں، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو تو اس کی فضیلت کا وقت شروع ہو گیا، اس کو آپ عید سے پہلے ضرور ادا کریں، فضیلت عید سے پہلے ادا کر دیں تاکہ غریبوں کو ان کا حق پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ کئی لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں لیکن اخراجات کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پائے، تو اسی چیز کا احساس ہے، جتنا بڑی مالدار ہو لیکن مالدار جب روزہ رکھے گا اس کو بھوک لگے گی، اس کو احساس ہوگا کہ غریب بھوکا کس طرح رہتا ہے۔ کیوں جی، جس نے بھوک دیکھی نا اس کو کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے۔ تو یہ غریب کی فکر کا نام بھی روزہ ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر جلدی سے جلدی ادا کرنا چاہیے۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقدی ہو یا مال تجارت ہو یا کوئی بھی مال ہو ضرورت سے زائد ہو، عید کے دن تک یا عید والے دن جس بندے کے پاس کتنی مقدار کا مال آ گیا جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو بنتا ہوگا، اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر 4 اشیاء کے بارے میں دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 کشمش، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 جو۔ گندم 2.25 کلو کا جو مارکیٹ کا ریٹ بنتا ہے نا، اس حساب سے آپ نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو میں ایک بات عرض کر دوں۔ ابھی جمعے سے پہلے ایک ساتھی کہنے لگا یار پچھلے سال تو یہ 200 روپے تھا، اس سال 250 روپے ہو گیا ہے، تو یہ اتنا بڑھ جائے گا، لوگوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ میں نے کہا بھائی آپ بات ایک مولوی سے کر رہے ہو، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سامنے کون بیٹھا ہے، کیسے بات بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا آج کا 250، آج کے 5 سال پیچھے چلے جاؤ، آج کا 250 آج کے 1000 کے برابر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو 250 ہم دے رہے ہیں اگر آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں تو 50 روپے کی اتنی ویلیو ہوتی ہے جتنی آج 200 کی ویلیو۔ کیوں یہ ایسے ٹھیک ہے نہیں؟ تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے پیسے دیکھ کے دو، شریعت نے کہا ہے 2.25 کلو گندم کا مارکیٹ کا ریٹ۔ تو مارکیٹ اگر اوپر جائے گی تو معیشت اوپر آئے گی نا، اگر مارکیٹ ڈاؤن ہوگی تو معیشت ڈاؤن ہو جائے گی۔ جب گندم ڈاؤن تو معیشت ڈاؤن، گندم مضبوط عوام بھی مضبوط۔ تو یہ تو صدقۃ الفطر کوئی بوجھ بنتا ہی نہیں ہے، چاہے یہ ریٹ بڑھتے بڑھتے 50 سال بعد 1000 روپے میں پہنچ جائے، لیکن اس وقت 1000 روپے اس طرح ہوگا جیسے آج 100 روپے۔ بات سمجھ آئیے جی؟ تو 2.25 کلو گندم کا جو مارکیٹ کا ریٹ بنتا ہوگا اس کا حساب لگا کر آپ نے صدقۃ الفطر فطرانہ ادا کرنا ہے۔ عموماً لوگ گندم کا ہی دیتے ہیں، آج کل جو گندم کے حساب سے بن رہے ہیں وہ 250 روپے، کم سے کم 250 روپے آپ ضرور دیں، کیونکہ اعلیٰ اور ادنا دونوں کو مکس کر کے اگر دیکھا جائے 240-45 روپے 2 کلو کا بن رہے ہیں عام روٹین میں، تو 250 روپے
जो गंदम के हिसाब से फतराना है वो आप अदा करें। बाकी खजूर, किशमिश और जौ, इनका 3.5 किलो का जो मार्केट का रेट बनता होगा, 3.5 किलो के हिसाब से जितने पैसे बनेंगे उनका आप हिसाब लगाकर उसके हिसाब से आप फतराना सदक़ातुल फितर अदा करें। ज़कात के माल पर साल गुजरना शर्त है, सदक़ातुल फितर के लिए साल गुजरना शर्त नहीं है। आपके पास ईद के दिन तक, ईद वाले दिन भी अगर 52.5 तोला चांदी की जो मालियत आजकल 1,20,25,000 तक तकरीबन बन रही है, उतनी मालियत आपके पास जरूरत से ज्यादा बनती है तो आप उसको फतराना जरूर अदा करने में शामिल हैं। बात समझ आ गई है? गंदम के हिसाब से 250 रुपए आज के हिसाब से 2024 1445 रमजान मुबारक में 250 रुपए गंदम के हिसाब से फतराना है। और बाकी जो चीजें हैं उनका 3.5 किलो जो किशमिश खजूर 3.5 किलो का हिसाब लगाकर जो जितना मालदार है उतनी अच्छी चीज का अदा करें। जितना मालदार है उतनी अच्छी चीज का अदा करें, ये नहीं कि बस गंदम के पीछे लगाए।